ٹاپک ہے عقیدہ توحید کی اقسام. ٹھیک ہے جی. اچھا، عقیدہ جو لفظ ہے نا، عقیدہ، یہ لفظ نکلا ہے عقد سے. آپ نے سنا ہوگا عقد نکاح، فلاں کا عقد نکاح ہو گیا. عبداللہ دیکھو یار کہ عقد ہو گیا اس کا. عقد سے مراد ہے گرہ لگ جانا، یعنی میاں بیوی کا جب عقد ہو جاتا ہے تو ان کی ایک رشتے کی گرہ بن جاتی ہے، تو اس کو بولتے ہیں عقد نکاح. عقیدہ اسی سے لفظ سے نکلا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق استوار ہو جانا. ٹھیک ہے. عقیدہ توحید سے مراد یہ ہے لا الہ الا اللہ کی تفسیر، کلمہ طیبہ کا تقاضا، کلمہ طیبہ کا مطلوب، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھنا، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ہے عقیدہ توحید. اچھا، اس کو نا محدثین نے 3 کیٹیگریز کے اندر ڈیوائیڈ کیا ہے، 3 قسموں کے اندر. یہ سیکھنے کی بات ہے. عقیدہ توحید کی پہلی قسم ہے توحید ربوبیت. توحید ربوبیت. اچھا، توحید ربوبیت میں سارے افعال اللہ کے ہوتے ہیں. افعال سے مراد ہوتا ہے فعل، فعل کی جمع افعال. توحید ربوبیت میں سارے افعال کس کے ہوتے ہیں؟ اللہ کے. وہ کیا افعال ہیں؟ تخلیق کرنا، رزق دینا، اولاد عطا فرمانا، فتح، شکست، موسموں کا بدلنا، دن رات کا بدلنا، فصلوں کو اگانا، بارش برسانا، دنیا کی تخلیق، دنیا کا نظام چلانا. یہ سارے افعال کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں نا. توحید ربوبیت میں سارے افعال اللہ کے ہیں. اللہ کے ان افعال میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. آپ نے ہندوؤں کا عقیدہ سنا ہوا ہے نا، پیسے کی لکشمی دیوی، فلانے کی وہ دیوی، اس کی وہ. نا 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 نا، یہ فرشتے جو ہے نا، یہ بھی اللہ کی ادنا سی مخلوق ہے، یہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا بھی محتاج نہیں ہے. تو بات سمجھ کیا آئی؟ توحید ربوبیت میں سارے افعال اللہ کے، اور جتنے افعال وہ اللہ کے ہیں، رزق، مشکل کشائی، حاجت روائی، زمین کا بنانا، کائنات کا بنانا، موسموں کا بدلنا، نظام چلانا. اچھا، نظام چلانا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ. یہ سارا نظام اللہ اکیلا چلا رہا ہے. تخلیق بھی اسی نے کیا، اور اس سارے نظام کو چلانے میں، پیدا کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. یہ ہے توحید ربوبیت. بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ توحید ربوبیت میں سارے افعال کس کے ہیں؟ اللہ کے. ان فعلوں کے اندر اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، وہ خالص اللہ کے. اگر کوئی کسی کو اس میں شریک ٹھہرائے تو کیا ہوگا؟ وہ ربوبیت میں شرک ہوگا. اچھا میرے بھائیو، یہ مشرکین مکہ تھے نا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری فیملی تھی، یہ لوگ توحید ربوبیت میں عمومی طور پر شرک نہیں کرتے تھے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب کشتی ڈوبنے لگتی تو یہ خالص اللہ کو پکارتے. اور ہمارے بر صغیر کے مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، نعوذ باللہ. او بھائی، معین الدین چشتی اگر نیک تھے تو ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ خود اللہ کے محتاج ہیں کہ تیری کشتیاں تاریں گے. یہاں آئے پاک پتن شریف میں تو کہندا عبد الحق بیڑا دھک، عبد الحق بیڑا دھک، میں پاک پتن وچ آن کھلوتی، بیڑی میری بننے لا. نعوذ باللہ. وہ بیڑی بننے تے اللہ نے لانی. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ میری مدد فرمائیں. او میرے بھائیو، جب بغداد پر امریکہ نے حملہ کیا، کتنی بار میزائل شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی قبر مبارک پر گرے، وہ روک تو نہیں سکے.
لوگوں کا 14 سال کا ڈوبا ہوا بیڑا ترا رہے ہیں. یہ سارے جھوٹے من گھڑت واقعات ہیں. اللہ کی توحید کے اوپر یہ ضربے ہیں. اور میں یہ ایمان سے کہتا ہوں یہ جتنے لوگوں کو لوگ پکارتے ہیں نا، قسم باللہ قیامت والے دن یہی لوگ ان لوگوں کے دشمن ہوں گے جو لوگ ان کو معبود بنائے بیٹھے تھے. کوئی مشکل کشائی حاجت روائی نہیں کر سکتا اللہ کے سوا. اب دیکھ لیں یہاں پر بنی میاں مڑیاں دربار کیا کہتا ہے، جس نے یہاں پر اپنی بھینسوں کا دودھ نہ چڑھایا اس کی بھینسوں کا دودھ خشک ہو جائے گا. میرے بھائیوں، بھینسوں کو دودھ دینے والی اللہ کی ذات ہے، اسی کے حکم سے وہ دودھ اترتا ہے. آپ دیکھیں نا کیا کھاتی ہے وہ، سبز چارہ، دانا، پانی پیتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت کے ساتھ سفید رنگ کا دودھ باہر لے آتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے نا، یہ ایسی مشینری اللہ نے بنائی. میرے بھائیوں، ایسی مشینری دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی بھی نہیں بنا سکی. امریکن سائنٹسٹ نا پچھلے دنوں بڑی وہ تحقیق کر رہے تھے جی دودھ بنانے کا، یہ کر لیں وہ کر لیں. انہوں نے کچھ انزائمز کچھ چیزوں کو ملا کے کوشش کی لیکن وہ اس لیول پر نہیں پہنچ سکا. اچھا وہ رنگ تو سفید کر لیا، لوگوں کے معدے خراب ہونا شروع ہو گئے، وہ ٹھیک ہوا تو وہ ہو گیا. تیسرا کام ٹھیک ہوا تو جناب لوگوں کو بیماریاں لگنا شروع ہو گئی، گروتھ فیکٹر کم ہو گیا. او میرے بھائیو، خالق اللہ ہے. آپ نے کبھی سنا ہے چاول بنانے کی فیکٹری، دال بنانے کی فیکٹری، گندم بن رہی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ زمین سے اللہ اگائے گا. فیکٹری نہیں بنا سکتی. فیکٹری زیادہ سے زیادہ اس کا بریڈ بنا لے گی، بسکٹ بنا لے گی، لیکن اللہ کی اس چیز کو استعمال کر کے. یہ دیکھیں نا جتنا سامان یہاں پہ پڑا ہے، جو کچھ ہم نے بلڈنگیں کھڑی کی، ٹیکنالوجی، یہ سب کچھ یہ ہم فیکٹری میں نہیں بنایا، صرف اللہ کی چیزوں کو موڈیفائی کیا. یہ پلاسٹک کس سے بنتا ہے؟ ریت اور جو زمین سے تیل نکلتا ہے اس سے. اگر ریت اور تیل آپ استعمال نہ کریں، مجھے پلاسٹک بنا کے دکھائیں. یہ کارپیٹ بنتے ہیں کس سے؟ وول سے، پولیسٹر، یہ سب اگتی ہیں چیزیں، زمین سے نکلتی ہیں. لوہا کہاں سے نکلتا ہے جی؟ وانزلنا الحدیث، وانزلنا الحدید، ہم نے لوہے کو نازل کیا اور اسے شدید بنایا. لوہا بھی اللہ نے بھیجا، ہم اسے موڈیفائی کر کے پائپ بنا لیتے ہیں، چیزیں بنا لیتے ہیں. تو ثابت کیا ہوا؟ چیزیں اللہ کی، انسان استعمال کر کے اپنے استعمال میں لے کر آتا ہے. اصل چیز اللہ کی نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. بات سمجھ آ گئی جی انشاءاللہ. توحید ربوبیت میں سارے افعال اللہ کے ہیں اور ان افعال میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے. دوسری توحید الوہیت. اچھا اس کا نام ہے توحید فی العبادہ، عبادت میں توحید. توحید الوہیت میں سارے افعال بندے کے ہوتے ہیں. آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ ہے توحید الوہیت. توحید الوہیت میں سارے افعال کس کے ہوتے ہیں؟ بندے کے. وہ کون سے افعال ہیں؟ نماز، روزہ، عبادت، دعا کرنا، سورنا، پکارنا، مدد مانگنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، رب ماننا، پکارنا، سبب کے بغیر پکارنا. ایک تو ہوتا ہے نا کوئی وزنی چیز ہے، میں آپ سے کہوں بھائی میری مدد کروائیں، آپ اٹھوا دیں گے. یار مجھے پیسے چاہیے، وہ قرض حسنہ دے دے گا. یار مجھے یہ مسئلہ ہے، وہ یہ کر دے گا. ہمارے پاس مریض آ گیا، سر مجھے بخار ہے، یار یہ دوائی لے لو. یہ مدد کون سی ہے؟ سبب کے ساتھ. ایک ایسی مدد بھی ہے جہاں ساری دنیا آپ کی دشمن ہو، کوئی موجود نہیں، آپ کس کو پکاریں گے جی؟ اللہ کو. تو بات یہ ہے توحید الوہیت. عبادت کی ہر قسم، وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو کچھ ہے یہ افعال بندے کے ہیں اور بندہ ان افعال میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا. دیکھیں نا سجدہ کس کے لیے ہے جی؟ اللہ کے لیے. آپ غیر اللہ کو کریں گے تو شرک ہوگا. رکوع کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. دعا کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے کرنی ہے. کسی اور سے کریں گے تو کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. یعنی توحید الوہیت میں سارے افعال ہمارے ہیں، ہم ان میں سے کسی ایک عمل کے اندر بھی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کریں گے. یہ ہے جی توحید الوہیت، بالکل بیسک. ربوبیت میں سارے افعال اللہ کے ہیں، الوہیت میں سارے افعال بندے کے ہیں، عبادت کی ساری قسمیں. اور تیسری ہے توحید الاسماء و صفات. اللہ کے نام اور اس کی صفتیں، ان میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے.
آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں عبداللہ نام لوگ رکھتے ہیں، عبد الرحمن نام اللہ کا ذاتی نام ہے رحمان، عبد الرحمن نام رکھتے ہیں لوگ، پھر عبد نہیں لگاتے، رحمان بلائیں گے، پھر اگر رحمان کو بھی بگاڑیں گے، عبد الرزاق رکھا تو رزاق کو بگاڑیں گے، یعنی لوگ نام بگاڑتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے ناموں اور صفات کے اندر اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ میں اس کی کچھ مثالیں آپ کو دیتا ہوں، گفتگو کو لمبا بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی صفت، ایک تو دو اللہ کے ذاتی نام ہے نا، اللہ اور الرحمن، یہ اللہ کے ذاتی نام ہے۔ باقی جو الرحیم، الکریم، القدوس، الملک، یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ جب بھی آپ نے یہ نام رکھنے ہوں اپنی اولاد کے تو عبد ساتھ لگانا چاہیے، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم۔ اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو اسے رحمان بلانا جائز نہیں ہے، وہ تو آپ اللہ کا ذاتی نام بلا رہے ہیں۔ اسی طرح کے جیسے عبداللہ کو اللہ بلا لے، بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ یہ کام نہیں کرنا۔ دوسرا، اللہ کی صفات، اللہ کی سب سے بڑی صفت وہ کیا ہے؟ اللہ کہاں ہے جی؟ پتہ ہے آپ کو؟ اللہ اپنے عرش پر ہے۔ آپ بازار میں جائیں، منڈی میں جائیں، جاہل طبقہ لوگ ہیں، عوام ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ اس سے پوچھیں، ہر بندہ الگ جواب دے گا۔ ایک کیا کہے گا؟ میرے دل میں بستا ہے۔ دوسرا کیا جواب دے گا؟ ہر جگہ موجود ہے۔ تیسرا کچھ، چوتھا کچھ۔ اللہ کہاں ہے؟ عرش پہ مستوی۔ اللہ کی سب سے بڑی صفتوں میں سے یہ ہے، اللہ مخلوق سے جدا ہے۔ دیکھیں نا سورہ اخلاص پڑھتے ہیں آپ، اس کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، آپ ان سے کہہ دیں، هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد نہ اس کے والدین، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی ہمسری برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ بالکل واضح ہو گیا۔ تو توحید اسماء و صفات میں سب سے بڑی صفت اللہ کی کون سی ہے؟ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سورہ طٰہٰ، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان اپنے عرش پہ مستوی ہے۔ سورہ الف لام میم سجدہ، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استویٰ علی العرش، اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو ہی پیدا کیا اور پھر عرش پر مستوی ہوا۔ اچھا میرے بھائیوں، تھوڑا سا عقلی دلیل بھی ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں لوگوں کے نا یہ بڑے باطل عقائد ہیں، ہر چیز میں موجود ہے جی، ولی اللہ کے اندر موجود ہے، اس میں اللہ مجھے دکھتا ہے۔ ہندو تو ان کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ بیویاں اپنے خامد کو دیوتا کہتی ہیں۔ بھائی شرکیہ عقائد ہیں سارے۔ مسلمانوں کے اندر بھی وہ گند آیا، اللہ مخلوق سے جدا ہے۔ دیکھیں عیسائی کیوں کافر ہیں؟ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہا۔ اور مسلمان صبح صبح الصلاۃ والسلام علیکہ یا نورا من نور اللہ، نعوذ باللہ۔ اچھا اس سے کیا مراد ہے جی؟ اے اللہ کے نبی آپ پر صلاۃ و سلام ہو جو اللہ کے نور سے نکلے ہیں۔ وہ بھائی اللہ کے نور سے نکلے ہیں تو وہ اللہ کا حصہ ہو گئے؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہیں۔ اچھا میرے بھائیوں، دوسرا کلمہ جسے ہم لوگ کہتے ہیں، ویسے تو میرے بھائیوں کلمہ شہادت ہی ہوتا ہے، ایک ہی کلمہ ہے۔ یہ جو 6 کلمے بنے ہوئے ہیں نا، یہ پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش کی ایجاد ہے۔ عربوں میں کسی کو بولنے نا تو وہ آگے سے ہنستے ہیں۔ شہادتین ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد لگا لیں ساتھ۔ یہ باقی جو بعد کے کلمے ہیں یہ تو دعائیں ہیں مختلف چیزوں کی۔ اچھا دوسرا کلمہ جسے ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں وہ آپ کو آتا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن، اس کے بعد کیا تھا جی؟ میں بھول گیا ہوں، اونچا، عبدہ۔ عبدہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے و رسول اور اس کے رسول ہیں۔ اچھا گواہی آپ دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور پھر جا کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی صفتیں دیتے ہیں ان کو، نعوذ باللہ۔ مانا نا اللہ کے بندے ہیں، عبدہ و رسول۔ اتنی سادہ بات اور لوگوں نے عقائد خراب کر رکھے ہیں۔ اللہ عرش پر ہے، اللہ نے فرمایا میں عرش پر ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے، ان کی ایک لونڈی تھی، اس کو انہوں نے تھپڑ دے مارا۔
بعد میں پریشان ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسے لے کر آئے. تو آپ نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ فرمایا یہ مسئلہ ہے. فرمایا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اب دیکھیں نا اللہ کے نبی سوال کیا کرے. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. اللہ کہاں ہے؟ فرمایا فی السماء، آسمانوں کے اوپر. من انا، میں کون ہوں؟ انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں. کتنے سوال کیے جی؟ 2. اللہ کہاں ہے؟ کہتی ہے عرش پر ہے. میں کون ہوں؟ فرمایا آپ اللہ کے رسول ہیں. فرمایا اے میرے صحابی اعتقھا، اسے آزاد کر دے، فإنہا مؤمنہ، یہ تو مومنہ. فرعون تھا نا، اس کا وزیر تھا حامان. کہتا ہے اے حامان ایک اونچا سا چبوترا بنا، میں اس کے اوپر کھڑا ہو کے دیکھنا چاہتا ہوں موسیٰ کا رب کہاں ہے. ان کی بھی یہی دعوت تھی. قرآن نازل ہوتا ہے جی، کہتے ہیں نا قرآن نازل ہوا، اللہ کے نبی پر نازل ہوا. نازل ہونے سے مراد ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا. اللہ کے نبی سے معراج پر گئے، کہاں گئے جی؟ 7واں آسمان، سدرۃ المنتہا. فرشتہ کہتا ہے اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پردوں کے پیچھے اللہ سے ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی. آسمانوں پر اللہ خالق ہے، مخلوق سے جدا ہے. اور اللہ کہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، تم یہ کہا کرو اللہ بہت بڑا ہے، بہت ہی بڑا ہے. یہ اللہ کی جو مخلوق ہے نا میرے بھائیوں، میں چھوٹی مثال دیتا ہوں. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کی مثال بہت اعلیٰ ہے. اللہ کے سامنے ساری اللہ کی کائنات اور مخلوق کچھ بھی نہیں. وہ اتنی عظیم ہستی ہے، لیکن ہم اس کا دیدار کریں گے جب جنت میں چلے جائیں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ، اس وقت چہرے خوش و خرم ہوں گے. الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. لیکن کب؟ جب ہم کامیاب ہو گئے، اصل کامیاب کہ ہمیں جنت مل گئی. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں جنتیوں میں شمار کر لے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. تو میرے بھائیوں، اللہ کی صفات میں بڑی صفت کیا ہے جی؟ اللہ اپنے عرش پر ہے. دوسری صفت، ایک صحابیہ تھی، ان کا نام تھا خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ خامد کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئیں، شکایت کرنے کے لیے آئیں. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میرا چھوٹا سا حجرہ تھا. اچھا وہ حجرہ بھی کیا تھا؟ چھوٹا سا کمرہ، 6-7 فٹ کا. فرمایا اس کے اندر وہ آئیں، میں بھی بیٹھی ہوئی ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کے وہ ان سے اپنے خامند کی کوئی بات کر رہی ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، قربان جاؤں اللہ کے سننے پر میں اس حجرے میں بیٹھ کر خولہ کی بات نہ سن سکی، پر عرش والے رب نے عرش پر بات سن کر قرآن نازل کر دیا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. ہم نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے خامد کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی. اللہ اکبر. تو اللہ کی صفت ہے نا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سننے والا. ہم بھی سنتے ہیں، سنتے ہو نا؟ یہاں سنتے ہیں، دیوار کے پیچھے نہیں سنتے. ایک کی سنتے ہیں، 2 کی نہیں سنتے. چند زبانوں کو سنتے ہیں، دوسریوں کو نہیں سنتے. کچھ فاصلے تک سنتے ہیں، اس فاصلے کے بعد نہیں سنتے. یہی ہے نا ہمارا سننا. ناقصہ آج سنتے ہیں، مر جائیں گے نہیں سنیں گے. زندہ بھی ہوئے ڈورے ہو گئے نہیں سنیں گے. اللہ کا سننا کیا ہے؟ اللہ ہر چرند پرند، چھوٹا بڑا، جراثیم، مخلوق، فرشتے، سب کی سنتا ہے، بیک وقت سنتا ہے، ہر زبان میں سنتا ہے، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. یہ ہے اللہ کا السمیع ہونا. یہ اللہ کی صفت ہے، یہ نہیں کسی کو مل سکتی. البصیر، اللہ دیکھنے والا ہے. کہاں دیکھتا ہے؟ اندھیری کالی کٹ رات ہو، سیاہ چونٹی ہو، سیاہ پتھر ہو، اس کے اوپر چلنے والی چونٹی کا بھی میرے رب کو علم ہے. کہو سبحان اللہ. یہ ہیں اللہ کی صفات. تو اللہ کی صفتوں میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. ہماری صفتیں کمزور سی محدود مدت کے لیے اللہ نے ہمیں دی ہیں. دیکھو نا، ایک بندہ اچھا دیکھتا ہوتا ہے، بڑھاپے میں جا کے اینک لگ گئی، 10 نمبر 7 نمبر، اندھا ہو گیا. اللہ تو دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے. تو اللہ کی صفات کا بھی کوئی شریک نہیں ہے. اللہ کی صفتیں خاص اللہ کے لیے ہیں، اور ہم اللہ کی کسی صفت کی نہ تشبیہ بیان کریں گے،
دیکھیں نا، مخلوق مخلوق ہے، خالق خالق ہے. نہ مخلوق کے ساتھ تشبیہ بیان کریں گے، نہ حالت اور کیفیت بیان کریں گے، نہ مثال بیان کریں گے، بلکہ ہم کیا کہیں گے؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، وہ بہت اونچا ہے، ہم ادنا سی مخلوق ہیں. تو بات سمجھ آ گئی جی. توحید کی 3 قسمیں ہیں بنیادی طور پر. توحید ربوبیت جس میں سارے افعال اللہ کے، کوئی شریک نہیں ان میں. الوہیت جس میں سارے افعال ہمارے، عبادت کی ساری قسمیں، کوئی شریک نہیں اس اللہ کی عبادت میں. اور اللہ کی صفات. تو اللہ رب العزت ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق دے. یہ میں نے بڑا ہی مختصر کر کے آپ کو بتایا ہے تاکہ بالکل نیو کمرس، بالکل چھوٹے لیول کے جو بچے ہیں وہ بھی یہ بات سمجھ جائیں. جی تیسری قسم توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت پہلی قسم، توحید الوہیت دوسری قسم، اور توحید اسماء و صفات تیسری قسم. اور یہ جو توحید الحکم ہے نا، اللہ کا قانون، اللہ کا نظام، خلافت قائم کرنا، یہ بھی توحید الوہیت کا ہی حصہ ہے. اچھا جی، اب سوال و جواب کے مختصر جوابات سن لیں. با جماعت نماز میں مقتدی نماز کو کہاں پڑھنا چاہیے؟ مقتدی نمازی کو کیا پڑھنا چاہیے؟ ہاں دیکھیں جی، با جماعت نماز میں مقتدی کے لیے قیام کے اندر کم از کم سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے. اس کے علاوہ رکوع، سجود، قومہ کے جتنی تسبیحات ہیں وہ ساری کرے گا. اگر ظہر اثر کی نماز ہے، پہلی 2 رکھتے ہیں، تو ان میں اگر موقع ہو امام رکوع میں نہ جائے تو وہ کوئی سورت پڑھ سکتا ہے فاتحہ کے بعد. یہ جو لوگ ہیں نا، ہمارے یہاں روش چلی ہوئی کہ اللہ اکبر کہہ کے خاموش ہو کے کھڑا، کچھ پڑھنا ہی نہیں، یہ غلط بات ہے. تسبیحات ساری وہ بیان کرے گا. اذان کے بعد صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے. دیکھیں جی، اذان کے بعد یا اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا دور نبوی کے اندر موجود نہیں تھا. ہمارے لیے دلیل تو اللہ کے نبی کی ذات ہے نا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے یہ حکم نہیں دیا. اچھا، آپ کو ایک عقلی بات بتاؤں. 11 مہینے جو لوگ درود و سلام پڑھتے ہیں نا اذان سے پہلے، وہ فجر کی اذان میں لمبا درود و سلام پڑھتے ہیں. عید والے دن سے شروع ہو جائے گا پھر. لیکن رمضان کا مہینہ آپ کسی کو نہیں سنیں گے. بالخصوص افطاری کے وقت تو ٹائم ہی نہیں نا ہوتا. افطاری کے وقت وہ صرف اذان ہی کہتے ہیں جو اصل ہے. چاہیے تو یہ ہے نا مولوی کو کہ وہ 15 منٹ درود و سلام پڑھے افطاری کے وقت، کیونکہ چاول پڑے ہیں، سموسے پڑے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، وہ کبھی بھی نہیں پڑے گا. بات یہ ہے، دین دین ہے، وہ ہر جگہ کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی بیٹے، یہ پکڑتے جاؤ. اچھا جی، وسوسے، نمازی کو وسوسے آتے ہیں. ایک صحابی تھے حضرت عثمان. یہ عثمان بن عفان نہیں ہے، دوسرے عثمان تھے. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس آئے، ترمذی میں حدیث ہے کہ جی مجھے وسوسے بڑے آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک شیطان ہے، اس کا نام ہے خنزب. کیا نام ہے؟ خنزب. اس کا کام ہی یہ ہے، یا اس کی ذریت کا، کہ جو نماز میں ہوگا اس کو وسوسے پھونکے مارتا ہے دماغ. اچھا، ایسے لوگ موجود ہیں کہ بھولا ہوا حساب نماز میں یاد آ جائے. جڑے کام انہوں بھلے پے نے وہ نماز سارے یاد آ جائیں. شیطان ہے نا، وسوسے ڈالتا ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ تمہیں وسوسے ڈالے تو نماز کی حالت میں جہاں بھی ہو، تم رکوع میں ہو، سجدے میں ہو، قیام میں ہو، تم اپنا چہرہ تھوڑا سا بائیں طرف پھیرو اور پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نماز کی حالت میں، اور 3 دفعہ تھتکار دو. تو پھر انشاءاللہ یہ وسوسہ زائل ہو جائے گا. ترمذی شریف کی حدیث ہے. اچھا، وہ صحابی کہتے ہیں میں نے یہ عمل کیا، اور کچھ دنوں کے بعد وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور فرمایا کہ جی میرا مسئلہ حل ہو گیا. ٹھیک ہے جی، تو وسوسے آئیں تو یہ عمل کر لیں، تھوڑا سا لیفٹ پہ منہ کر کے تھتکار لیں، اعوذ باللہ پڑھیں، انشاءاللہ شیطان خنزب جان چھوڑ جائے گا. ہاں جی، وسیم فاروقی بھائی کی والدہ محترمہ فوت ہوئیں. دیکھیں جی، یہ بنیادی طور پر ہم سب اپنے والدین کے لیے صدقہ جاری ہیں. یہ وسیم بھائی الحمدللہ شروع سے مرکز کے نمازی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں مزید دین میں استقامت عطا فرمائے.
والدہ ان کی بھی فوت ہوئی، اور بھی کئی لوگوں کی والدین وفات پا چکے ہوں گے، تو یہ بہت زیادہ دعا کا کہتے رہتے ہیں، خود بھی کرتے ہیں. یہ ایک محبت ہے ماں کی. تو ہم دعا کرتے ہیں ان کی والدہ بھی، اور جتنے لوگوں مسلمانوں کی مائیں اور رشتہ دار اور والدین فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی گناہوں، غلطیوں، خطاؤں سے درگزر فرما اور انہیں معاف کر دے، اور ان کی اولادوں کو نیکی کی توفیق دے کر ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اور وسیم بھائی کی والدہ کو بھی اللہ رب العزت اپنی رحمت اور برکت کے ساتھ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور انہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اچھا جی، یہ سوال ہے، جب نماز با جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں وضو ٹوٹ جائے تو بندہ کیسے نکلے؟ اچھا یہ بڑا اہم سوال ہے. سنن ابو داود کے اندر حدیث ہے میرے بھائیوں بہنوں، جب کوئی شخص صف کے اندر کھڑا ہے اور اس کا وضو ٹوٹ گیا. اچھا دیکھیں، ہوا کا مسئلہ ہے، خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا. اس میں دو کیٹیگریز ہیں بندوں کی. ایک وہ بندہ ہے جس کو ایسی بیماری لاحق ہے کہ اس کا ہوا پر کنٹرول ہی نہیں. بیماری ایسی ہے کہ وہ چند لمحوں کے لیے بھی ہوا نہیں روک سکتا. اس کا حکم الگ ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ وہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے اور اپنی نماز پڑھے، چاہے ہوا نکلتی رہے، کیونکہ اس کا کنٹرول نہیں ہے بیچارے کا. اسی طرح سلس البول، یعنی جس کا پیشاب پر کنٹرول نہیں ہوتا. کئی بزرگ ایسے ہیں، مردوں میں پروسٹیٹ یعنی غدود کا مسئلہ 40 سال کے بعد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو پروسٹیٹ جب پرابلم ہوتی ہے تو پیشاب پر کنٹرول کم ہو جاتا ہے. تو کئی ایسے لوگ آتے ہیں جی پیشاب رکتا ہی نہیں، تو اس بندے کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے، کوئی انڈر ویئر پہن کے کوئی پیڈ ٹشو وغیرہ رکھ لے اور نماز پڑھے. یہی حکم لیکوریا اور استحاضہ والی خاتون کا ہے، کیونکہ وہ کنٹرول سے چیزیں باہر ہیں. ایک تو یہ کیٹیگری ہے. دوسری کیٹیگری ہے کہ جس بندے کو بیماری کوئی نہیں لیکن اس دن اس کی ہوا خارج ہوئی اور وضو ٹوٹ گیا. اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا وضو ٹوٹ جائے وہ بائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے ناک کو پکڑے. کسی بھی صف میں ہے، اگر امام بھی ہے وہ بھی یہی کرے. کسی بھی صف میں ہے، بائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے ناک کو پکڑے یا ایسے ہاتھ رکھے اور پیچھے کی طرف نکلے، یعنی اپنی صف سے 1-2 قدم پیچھے کی طرف آئے اور بائیں طرف صف میں سے چلتا ہوا چلا جائے اور جا کے وضو کرے. ٹھیک ہے. اب جو جگہ بچ گئی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ جو پیچھے والے ہیں وہ اسے فل کریں گے. اور اگر امام کا ٹوٹا ہے، امام سائڈ پہ نکل گیا، اس نے جب اس نے یہ پکڑ لیا نا، سارے بندوں کو پتا ہونا چاہیے اس کا وضو ٹوٹا ہے. اب آپ نے سن لیا نا، کل کو اگر ایسا مسئلہ ہوتا ہے آپ سمجھیں گے یار واقعی اس کا وضو ٹوٹ گیا. وہ نکلے، امام کے پیچھے جو بندہ کھڑا ہے وہ آگے بڑھ کر جماعت مکمل کروائے. ٹھیک ہے. وہ آگے بڑھ کے نماز مکمل کروائے گا، امام بعد میں آ کے ساتھ شامل ہو جائے. یہ طریقہ سنن ابو داود کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو ٹوٹ جانے والے بندے کے حوالے سے بتایا ہے. اور دیکھ لیں دین میں کتنی آسانی ہے. وہ میں نے بتا دیا نا کہ امام کا بھی ٹوٹ جائے تو اس کا کیا حکم ہے. اور ایک اور مسئلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے امام کے پیچھے وہ لوگ نماز پڑھا کریں جو قرآن زیادہ جانتے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. ہمارے یہاں نا مجھے چند دن پہلے سوال آیا، کسی مسجد کی تصویر اس نے بھائی نے مجھے بھیجی کہ اس مسجد میں امام کے پیچھے 8-10 مصلوں پر گھر کے مصلے بچھے ہوئے تھے، رومال اور ٹوپیاں اور اس قسم کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں اور مسجد خالی. یعنی انہوں نے پنجابی جگہ ملی ہی سی ریزرو. او بھائی ریزرو سیٹ آپ جہاز میں تو رکھ سکتے ہیں، آپ کا ذاتی بیڈ آپ کی ریزرو سیٹ ہے، آپ کی ذاتی کرسی آپ کی ریزرو سیٹ جو اس گھر میں ہے. مسجد میں جگہ کو ریزرو کرنا جائز نہیں ہے. حدیث کے اندر بالکل اللہ کے نبی نے واضح طور پر منع کیا ہے کہ کوئی شخص مسجد میں اپنی جگہ مقرر نہ کرے. امام کی تو ویسے ہی مقرر ہے نا، پہلے آئے کھڑا ہو جائے. اچھا فار ایگزامپل سارے آ گئے، اب امام کے پاس یہ اختیار موجود ہے، وہ یہ کہے کہ جو قرآن زیادہ جانتے ہیں میرے پیچھے آ جائیں. باقی لوگوں کا حکم ہے کہ وہ ہٹیں پیچھے. کیوں؟ امام مر گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، کوئی مسئلہ بن گیا تو پیچھے اگر کوئی جڈ جاہل کھڑا ہے جسے الف بے بھی نہیں آتی تو وہ نہیں آ سکے گا. پیچھے وہ شخص کھڑے ہوں امام کے
2 3 جتنے ہیں جو قرآن زیادہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو مسجدوں کے اندر جگہ کو ریزرو نہیں کرنا. الحمدللہ ہم اس بات کی نفی کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہاں ایسا نہیں ہونے دیتے. کئی مساجد کے اندر یہ ہو رہا ہے, یہ بالکل غلط ہے, غیر شرعی ہے, اس پر پابندی ہونی چاہیے. اسرائیل نے جن معصوم بچوں اور فلسطینیوں کا قتل عام شروع کر دیا, کوئی ان لوگوں کے پرسان ہے. دیکھیں بھائی, بات یہ ہے مظلوم کی مدد میں واقعتاً امت مسلمہ پر جہاد فرض ہو جاتا ہے. اس دن اللہ نے فرمایا نا کہ کیا ہو گیا تمہیں کہ تم مظلوم لوگوں, بچوں, عورتوں, بوڑھوں کی مدد کے لیے نہیں نکلتے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. سورہ نساء کی آیت ہے. بچے, بوڑھے, کمزور, وہ پکار رہے ہیں یا اللہ ہمارا کوئی مددگار بھیج, کوئی حامی و ناصر بھیج. تمہیں کیا ہو گیا, تم اللہ کی راہ میں نہیں نکلتے. اور دوسرے مقام پر کیا فرمایا, جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں نکلو, حِثْ ثَاقَلْتُمْ فِي الْأَرْضِ, زمین سے چمٹ جاتے ہیں. أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا, کیا تم دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے ہو؟ بالکل فرض ہے. لیکن میرے بھائیوں, سب سے پہلی ذمہ داری مسلمان حکمرانوں کی ہے. ہم لوگ تو بھائی دعا کر سکتے ہیں, کوئی ان کی روزی روٹی کے لیے, علاج کے لیے کچھ رقم بھیج سکتے ہیں. ہم لوگ تو جانے نہیں دیتے. وہ ہم تو دور بیٹھے ہیں, کتنے ملک دور ہیں ہم اس سے. فلسطین کے قرب و جوار میں 7 مسلمانوں کے بڑے تبنگر طاقتور ممالک موجود ہیں. یہ رفاح کا بارڈر ہے جو, اس میں کون ہے؟ مصر, 5 کروڑ کے قریب آبادی, 4 لاکھ فوج, طاقتور لوگ. اردن, شام, لبنان, سارے مسلمانوں کے ملک ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں, OIC جب بنی تھی نا طرابلس کے اندر, لیبیا کے اندر, OIC مسلمانوں کی تنظیم کے بننے کا مقصد ہی مسجد اقصیٰ کی حفاظت تھی. جائیں جا کے تاریخ پڑھیں. OIC اعلان کر دے کہ بھائی یہ فرض عین ہے, پھر اگر کوئی نہ نکلے تو پھر وہ گناہگار ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ تو ہم دعا کر سکتے ہیں, ان کی مالی مدد کر سکتے ہیں, یہ ضرور کریں گے. کل کو انشاءاللہ جانی مدد کرنے کا بھی موقع آیا, ہم انشاءاللہ اپنی جانیں بھی اللہ کی راہ میں قربان کریں گے. یہی ایمان ہونا چاہیے, یہی حکم ہے. اور ساتھ یہ دعا کریں, یا اللہ ہمارے 57 مسلمان حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما, ان کو ایمان عطا فرما. آج نا میں پڑھ رہا تھا, آج 3 تاریخ تھی جی, 3 اپریل 1924 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تھا. 100 سال ہو گئے ہمیں سوتے ہوئے. اور اس خلافت عثمانیہ, حالانکہ وہ آخری جو تھا نا دور, وہ بالکل اسی طرح ہی تھا, کمزوریوں کا مارا ہوا, لیکن ایک روب تھا. 100 سال میں 70-80 سے زیادہ ملک اس میں سے نکلے. تتر بتر ہو گئی امت, چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بن گئیں, اور آج دیکھ لیں حالت. تو میرے بھائیوں, اللہ رب العزت مسلمانوں کو اتحاد عطا فرمائے, ایک یونٹی ہو. دیکھیں مدینہ سے حکم نکلتا تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نکلتا تھا, اور پوری دنیا پر الحمدللہ اسلام غالب ہوتا تھا. یہ ہے نا نظام. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ نظام بھی عطا فرمائے, لیکن یہ اللہ ان کو عطا فرمائے گا جو ایمان اور عمل صالح پر محنت کریں گے. فاسقوں, فاجروں, ظالموں, شرک اور بدعت کرنے والوں کو کبھی اللہ خلافت نہیں دیتا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, میرا وعدہ ان سے جو ایمان لے کر آئے, جنہوں نے عمل صالح کیا, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, میں انہیں خلافت دوں گا. تو میرے بھائیوں, واقعتاً یہ بہت افسوسناک بات ہے. دعا کیا کریں, ہم بھی دعا کریں, جس حد تک ممکن ہو ان کے ساتھ کھڑا ہونا امت کے لیے فرض ہے. مسجد اقصیٰ ان کی نہیں ہے, ہم سب کی ہے, ان کا کوئی ٹھیکہ نہیں ہے, لیکن قربانیاں بہت عظیم ہیں ان کی, واللہ بہت عظیم ہے. ہاں جی, اور کسی کا کوئی سوال؟
ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی، رحمت رہی تو 26ویں رات، آج 24ویں رات ہے نا، 26ویں رات انشاءاللہ اسی ٹائم 9:30 بجے کے قریب میں آؤں گا، اور ہمارا اس دن کا جو درس ہوگا وہ ہوگا اعمال کی قبولیت کی شرطیں۔ اصل دیکھیں نا، مسئلہ ہی سارا یہ ہے، عمل کر کر کے ہلکان قبول ہی نہ ہو، اعمال کیوں قبول ہوں گے؟ ایک تو یہ ہم ٹاپک بیان کریں گے، اور ساتھ اس کے اگر آپ لوگ چاہیں گے تو دیکھیں، میں پریکٹیکل کام کا زیادہ قائل ہوں، مجھے جو پہلے بھی بیٹھتے رہے ہیں انہیں پتہ ہے، پریکٹیکلی ہم لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم وضو اور غسل کا پریکٹیکل طریقہ آپ کو سکھائیں گے، یہ بڑا اہم ہے۔ 70 سال کے بابے ہیں، وضو نہیں صحیح، طریقہ نہیں پتا، سیکھا ہی نہیں، یا وہ ٹریڈیشنلی جو چلا آ رہا تھا، تو کچھ چیزیں پوائنٹس ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ مکس قسم کا لیکچر ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد ایک اور دن ہونا ہے ہمارے پاس 28، اور اس کے بعد یہ ایام معدودات ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق دے۔ جو حق تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا، جو غلطی ہوئی وہ میری طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ پھر بھی کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے، میں بیٹھا ہوں۔ جی وہ میں نے بتا دیا ہے کہ جو خالی صف ہے وہ پیچھے والا جو بندہ ہے وہ آگے آئے گا، اس سے پیچھے والا آگے آئے، یعنی اس طرح وہ صف کو فل کرتے جائیں۔ اچھا جی، نماز میں چلنا، یہ تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو لینا نا، بندے نو بڑا وہم ہے ہلنا بھی نہیں، نماز میں تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو لینا یہ جائز ہے۔ 2-4 دلیلیں ہیں۔ صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے یہ دیوار ہے نا، اس کے ساتھ نماز ادا فرما رہے تھے، کوئی نفل یا کوئی رکھتے ہیں، تو دیکھا کہ بکری کا چھوٹا بچہ آ رہا ہے۔ اچھا اس وقت بکریاں پھرتی تھی، آج بھی گاؤں کی کئی مساجد میں چھوٹے جانور گھومتے رہتے ہیں، بلیاں، بکریاں، تو وہ بکری کا چھوٹا بچہ آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی حالت میں چل کر اپنے پیٹ مبارک کو دیوار کے ساتھ لگا دیا، آگے ہو گئے، تاکہ بکری کا بچہ پیچھے سے گزر جائے اور سترے کو خراب نہ کرے۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی یہاں کھڑے ہو کے ممبر کے تیسرے حصے پر، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، قیام کیا، رکوع کیا، قوما کیا، پھر سجدے کے لیے الٹے پاؤں نیچے اترے، پیچھے جگہ بنائی، 2 سجدے کیے، پھر دوبارہ اس پر چڑھ گئے، یہ چلنا بھی ثابت ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو نماز میں اتنا آگے پیچھے ہوا جا سکتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اللہ رب العزت کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔